نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ ذکات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ ذکات کے اندر معمولات کیا ہوتے تھے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تو بہت زیادہ کام ماہ ذکات کے اندر سر انجام دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے جتنے بھی عمرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے کے سارے ماہ ذکات کے اندر عطا کیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے عمرے ذکات میں ادا کیے، سوائے آخری عمرہ کے، وہ حج کے مہینے میں ادا کیا۔ البتہ اس کا جو احرام ہے ذکات میں ہی باندھا تھا، جیسا کہ سنن ابن داؤد کی روایت میں ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے، ان میں سے 3 تو ذکات میں، جبکہ ایک عمرہ بروز اتوار 4 ذی الحج 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے ساتھ ادا فرمایا۔ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی ماہ ذکات میں ہوئی، اور احرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں باندھا تھا، اور اس کے اعمال ذی الحجہ میں سر انجام دیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو عمرہ کے لیے کیوں خاص کیا؟ کیا ایسی وجہ ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی اس کے اندر فضائل و برکات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عمرے ادا کرنے کے لیے مخصوص کیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذکات میں یہ سارے عمرے اس لیے ادا فرمائے تاکہ لوگ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت سے واقف ہو جائیں، اور اہل جاہلیت کی مخالفت بھی ہو جائے، کیونکہ وہ اس مہینے میں عمرے ادا کرنا بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے اس مہینے میں عمرے ادا فرمائے تاکہ لوگ اس کے جواز کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کے ذہنوں سے زمانہ جاہلیت کے جو اثرات ہیں وہ پوری طرح ختم ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی ہمت، قوت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا